Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بنی سعد، یہ ہمارا سبق آدھا باقی تھا جو گزشتہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آگے وَتَرُوحُ غَنَمِ شِبَاعًا لُبَّنًا، اور میری بکریاں، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میری بکریاں شکم شیر اور دودھ سے بھری ہوئی واپس آتی تھی، چونکہ معجزے مسلسل نظر آ رہے تھے۔ فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّفُ مِنَ اللَّهِ الزِّيَادَةَ وَالْخَيْرَ، اور ہم برابر اللہ کی جانب سے زیادتی اور خیر کو دیکھتے رہے، جانتے رہے۔ حتیٰ مضت سنتاہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال کی جو رضاعت کی مدت تھی جو ہمارے پاس گزارنی تھی وہ پوری ہو گئی۔ وَفَصَلْتُهُ، اور میں نے ان کا دودھ چھڑایا۔ وَكَانَ يَشِبُّ شَبَابًا لَا يُشْبِهُ الْغِلْمَانِ، اور وہ مستقل جوانی کی دہلیز پر جا رہے تھے، پروان چڑھ رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، لیکن آپ کی نشو نما دوسرے بچوں کے مشابہ نہیں تھی۔ فَلَمْ يَبْلُغْ سَنَتَيْهِ حَتَّى كَانَ غُلَامًا جَفَرًا، تو آپ اپنی عمر کے 2 سال کو نہیں پہنچے تھے کہ یہاں تک کہ آپ ایک مضبوط بچے ہو گئے تھے۔ جفر کہتے ہیں مضبوط کو، جسم کی توانائی کو، جسم میں موٹائی کو، مضبوطی کو۔ قالت، حضرت حلیمہ فرماتی ہے فَقَدِمْنَا بِهِ عَلَى أُمِّهِ، جب ان کے 2 سال پورے ہو گئے تو ہم ان کو لے کر ان کی والدہ کے پاس آئے۔ وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا، اور ہم بہت زیادہ حریص تھے ان کے ہمارے درمیان ٹھہرنے پر کہ اللہ کے نبی مزید ہمارے پاس رہے۔ لِمَا كُنَّا مِن بَرَكَتِهِ، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی برکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ فَكَلَّمْنَا أُمَّهُ، تو ہم نے ان کی والدہ سے بات کی۔ وَقُلْتُ لَهَا، تو میں نے ان سے کہا لَوْ تَرَكْتَ بُنَيَّ عِنْدِي، کاش کہ میرے بیٹے کو آپ میرے پاس چھوڑ دیتے، حتیٰ یغلظ، یہاں تک کہ وہ جسمانی اعتبار سے اور بھی مضبوط ہو جائے۔ فَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةَ، چونکہ مجھے ان پر مکہ کی وبا کا خدشہ ہے، کیونکہ مکہ کا ماحول ایک وبائی ماحول ہے اور بچے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو یہ میرے پاس رہیں گے تو اس وبا سے بچ جائیں گے۔ قالت فلم نزل بها، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہم برابر حضرت آمینہ کے ساتھ اس اصرار پر رہے کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ حتیٰ ردته معنا، یہاں تک کہ حضرت آمینہ نے اس بچے کو ہمارے ساتھ واپس کر دیا۔ قالت، حضرت حلیمہ فرماتی ہے فلما فرجعنا به، تو ہم ان کو لے کر واپس ہوئے۔ فواللہ انہ بعد مقدمنا به باشہر، کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی ہمارے ان کو لے آنے کے چند مہینوں کے بعد مع اخیہ، اپنے بھائی کے ساتھ تھے، لفی بہم، بکریوں کے ایک ریوڑ میں، لفی بہم لنا، ہمارے بکریوں کے ریوڑ میں، خلف بیوتنا، اور یہ بکریوں کا ریوڑ ہمارے گھر کے پیچھے تھا۔ اذ اتانا اخوہ، کہ اچانک ہمارے پاس ان کا بھائی یشتد، دوڑتا ہوا آیا۔ فقال لی ولی ابیہ، تو اس نے مجھ سے اور اپنے ابا سے کہا ذاک اخی القرشی، کہ وہ میرا قرشی بھائی، یعنی مراد اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قد اخذہ رجلان، کہ ان کو 2 آدمیوں نے پکڑا ہے، علیہما ثیاب بیض، ان پر سفید کپڑے ہیں، یعنی یہ 2 آدمی سفید پوشاک میں ہیں۔ فأضجعاہ، اور ان دونوں نے اس بھائی کو چیت لٹایا۔ فشق بطنہ، اور ان کے پیٹ کو چیرا، جس کو ہم شق صدر بولتے ہیں۔ فہما یسوتانہ، اور وہ دونوں اس میرے بھائی پر ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ قالت، حلیمہ فرماتی ہے فخرجت وانا وابوہ نحوہ، تو میں اور ان کے والد اس کی طرف نکلے۔ فوجدناہ قائما متنقعا وجہہ، تو ہم نے ان کو کھڑے ہوئے پایا اس حال میں کہ ان کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، یعنی کوئی ایسا اچانک حادثہ پیش آتا ہے تو آدمی کے چہرے پر چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے اور غم نظر آتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی کی یہ کیفیت بنی ہوئی تھی۔ قالت، حلیمہ فرماتی ہے
فالتزمته تو میں نے اس بچے کو گلے سے لگا دیا، والتزمه ابوه اور ان کے والد نے بھی ان کو لگا لیا۔ فقلنا له ما لك یا بنی تو ہم نے ان سے کہا تمہیں کیا ہو گیا اے بیٹے؟ قال تو پورا واقعہ سنایا، جاءنی رجلان میرے پاس دو آدمی آئے، علیہما ثیاب بیض جو سفید پوش تھے، فأضجعانی ان دونوں نے مجھے چیخ لٹایا، وشق بطنی اور میرے پیٹ کو چیرا، فالتمسا فیہ شیئا تو ان دونوں نے اس پیٹ میں کوئی ایسی چیز تلاش کی، لا ادری ما ہوا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، اور گویا کہ انہوں نے وہ چیر کے نکال کر کیا کیا آگے کا واقعہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ قالت حضرت حلیمہ فرماتی ہے فرجعنا به الی خبائنا تو ہم اس بچے کو لے کر ہم اپنے خیموں میں واپس آئے۔ قالت حضرت حلیمہ فرماتی ہے وقال لی ابوہ مجھ سے ان کے والد نے کہا، یا حلیمۃ اے حلیمہ، لقد خشیت ان یکون ھذا الغلام قد اصیب مجھے خطرہ ہے کہ اس بچے کو کوئی آصب اور جنات کا اثر لاحق ہو گیا ہے، فالحقیہ باہلہ قبل ان یظہر ذلک بہ تو تم مناسب یہی ہے کہ اس بچے کو ان کے گھر والوں کو کے ساتھ ملا لو، ان کو دے دو قبل اس کے کہ یہ اثر ان پر ظاہر ہو۔ قالت حضرت حلیمہ فرماتی ہے فاحتملناہ تو ہم نے ان کو اٹھایا، فقدمنا به علی امہ تو ہم ان کو لے کر ان کی والدہ کے پاس آئے۔ فقالت تو حضرت حلیمہ نے حضرت آمینہ نے فرمایا، ما اقدمکی به یا ذکر اے دایا تم کو لے آنے پر مجبور کس چیز نے کیا؟ کیوں تم اچانک اس کو لے کر چلی آئی، حالانکہ تم اس بات کی حریص اور متمنی تھی کہ یہ بچہ تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ ٹھہرے، اور اچانک تم اس کو لے کر چلی آئی۔ وقد کنت حریصۃ علیہ حالانکہ تم تو ان پر حریص تھی، وعلی مکثہ عندک اور ان کے تمہارے پاس ٹھہرنے پر حریص تھی۔ قالت حضرت حلیمہ فرماتی ہے فقلت تو میں نے کہا قد بلغ اللہ بابنی اللہ نے میرے بیٹے کو اس مرحلے تک پہنچا دیا جو میں چاہتی تھی، یعنی اب اس پر کوئی وبا کا خطرہ نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے یہ مضبوط ہو چکا ہے۔ وقضیت الذی علی اور میں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا جو مجھ پر تھی۔ وتخوفت الاحداث علیہ اب مجھے ان پر حادثات واقعات اور کوئی ناگہانی چیز پیش آنے کا اندیشہ کرتی ہوں۔ فأدیتہ علیک کما تحبین تو میں اس بچے کو تمہارے حوالے کرتی ہوں جیسا کہ تم چاہتی ہو، یعنی تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ میں صحیح سالم واپس دینا چاہتی ہو۔ قالت حضرت آمینہ پوری بات کو سمجھ گئی کہ نہیں کچھ نہ کچھ بات ضرور پیش آئی ہے۔ قالت تو حضرت آمینہ نے فرمایا ما ھذا شأنکی تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے، فصدقینی خبرکی تم اپنی بات مجھے سچ سچ بتلا دو، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ قالت حضرت حلیمہ فرماتی ہے فلم تدعنی تو اس نے مجھے یعنی حضرت آمینہ نے مجھے نہیں چھوڑا، حتی اخبرتھا یہاں تک کہ میں نے حضرت آمینہ کو پورا واقعہ بتلا دیا۔ قالت تو حضرت آمینہ نے فرمایا افتخوفت علیہ الشیطان کیا تم ان پر شیطان کا اندیشہ کرتی ہو؟ تم کو یہ احساس ہے کہ اس بچے کو کوئی جناتی اثر لاحق ہوا ہے؟ قالت تو صاف صاف بتا دیا حضرت حلیمہ نے، قلت نعم کہ میں نے کہا جی ہاں مجھے یہ اندیشہ ہے۔ قالت تو حضرت آمینہ نے فرمایا کلا واللہ ما للشیطان علیہ من سبیل ہرگز نہیں، اللہ کی قسم شیطان کا اس پر کوئی بس چل نہیں سکتا ہے۔ میرا بچہ یہ تو ایک بہت بڑے منصب پر پہنچنے والا ہے اور اس کے معجزات تو عجیب و غریب ہیں، اور گویا کہ من جانب اللہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا یہ میرا بچہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا میرے بیٹے کی تو ایک شان ہے، افلا اخبرو کی خبر ہو کیا میں تم کو اس بچے کی خبر کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالت حضرت حلیمہ نے فرمایا قلت بلا میں نے کہا کیوں نہیں؟ قالت تو حضرت حلیمہ نے فرمایا رأیت حین حملت به
کہ میں نے اس بچے کو دیکھا تھا جس وقت میں اس کو اپنے پیٹ میں حمل لیے ہوئے تھی، انہ خرج منی نور، کہ مجھ سے ایک روشنی نکلی، اضاء علی قصور بصرہ من ارض شامی، جس نے میرے لیے شام کے علاقے کے بصرہ کے محل کو روشن کر دیا۔ یعنی بچپن ہی میں اس بچے کو دکھا دیا تھا کہ بچہ شام ایک وقت وہ آئے گا کہ بصرہ کے جو محل ہے، شام کے علاقہ، یہ فتح کرے گا اور اس پر اس کی حکومت ہوگی۔ ثم حملت بھی، پھر دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اس بچے کو میں اپنے پیٹ میں لیے رہے، فواللہ ما رأیت من حمل قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی ایسا حمل نہیں دیکھا، کان اخف علیہ، جو میرے لیے ہلکا، ولا ایسر، اور جو آسان ہو اس کے مقابلے میں۔ یعنی جب یہ میرے پیٹ میں حمل کے وقت تھے تو ان کا حمل ہونا یہ میرے لیے کسی بھی تکلیف کا باعث نہ بنا، جبکہ عورت جب حمل کی مدت میں ہوتی ہے تو وہ تکلیف محسوس، پورے حمل کی مدت میں وہ تکلیف کا سامنا کرتی ہے، لیکن ان کا حمل میرے لیے کوئی تکلیف کا باعث ہی نہ بنا۔ ووقع حین ولدتہ، اور وہ دنیا میں تشریف لائے جس وقت میں نے ان کو جنا، اور ان کی کیفیت اس وقت بھی الگ تھی، اور وہ یہ وَإِنَّهُ لَوَاضِعٌ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ، کہ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے ہوئے تھے، رافع رأسه إلى السماء، اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ جبکہ عموماً جو ولادت ہوتی ہے تو اس وقت پہلے ماں کے پیٹ سے بچے کے پیر نکلتے ہیں، لیکن یہاں پر سب سے پہلے ہاتھ نکلے۔ دعیہ عنکی، تو اے حلیمہ تم اس بچے کو اپنے سے چھوڑ دو، وانطلقی راشدۃ، اور تم ہدایت یافتہ واپس چلی جاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔